بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں اعتکاف کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے جان لیا، تو اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی رہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری باب الاعتکاف فی العشر الاواخر جلد اول پیج نمبر 271 میں مذکور ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کی خوشی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق یعنی ایک گڑھا جو ہوگا، وہ ایک گڑھے کی جو مسافت ہوگی آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ یہ جو حدیث ہے المعجم الاوسط للطبرانی جلد 5 اور پیج نمبر 279 میں مذکور ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اعتکاف کے فضائل جان چکے تو اب ہم اعتکاف کے فوائد کیا ہیں اس سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد، شب بیداری اور تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، مسجد سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور معتکف کا دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، جو روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے یکسوئی، اللہ کی طرف توجہ اور ذکر اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ خلوت و تنہائی کے مواقع میسر آتے ہیں، جن میں خطاؤں یعنی گناہوں، غلطیوں پہ ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ نمبر 6، معتکف فضول گوئی، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ جائز دنیاوی امور اور مرغوب یعنی دل پسند چیزیں چھوڑنے کی بنا پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے دل میں سنتوں سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا 10واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ ناظرین، یہ اعتکاف کے 10 فوائد تھے۔ اب ہم آخر میں اعتکاف کے چند ضروری مسائل جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ خواتین کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے اور اعتکاف کے چند مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔
معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ اعتکاف کے سلسلے میں چند فضائل اور فوائد اور مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔